بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، کرسی پہ نماز کب پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ آج اسی کے متعلق ویڈیو ریکارڈ کرنے کا ارادہ ہے۔ کافی دنوں سے سوچ کے رکھا تھا کہ کرسیوں کا آج کل بڑا فیشن ہو گیا ہے۔ مسجدوں میں دیکھو 4 5 10 20 بسا اوقات تو 30 40 کرسیاں ایک بڑی مسجد میں رکھی ہوئی ہیں، اور ذرا ذرا سے بہانوں کی وجہ سے لوگ کرسیاں پکڑ رہے ہیں اور کرسیوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ شاید کوئی مسجد ایسی ہو جو کرسی سے خالی ہو، بلکہ شہروں میں تو اس کا زیادہ رواج ہو گیا ہے۔ دیہاتوں میں تو ایک حد تک تھوڑا سا کمی ہے، لیکن شہروں میں تو زیادہ رواج ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو اچھے سے سمجھ لیں، کسی وجہ سے کھڑے ہو کر جس طرح نارملی ہم رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ویسے اگر نہیں پڑھ سکتے، ہمارے اندر ویسی طاقت نہیں ہے، تکلیف ہے کوئی، تو آپ نیچے بیٹھ کر اطمینان سے نماز پڑھیں، نیچے بیٹھ کر، کرسی پہ نہ بیٹھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ حالت پیش آئی تھی۔ ایک تو مرض الوفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سے پہلے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، چلو وہ تو ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تقریباً وفات سے 4 5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے گر گئے تھے، روایتیں موجود ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیچے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ گویا کہ آپ کی زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے ساتھ گھوڑے سے گرنے کا والا واقعہ پیش آیا تھا تب بھی، اور مرض الوفات میں بھی۔ آپ چاہتے تو عالیشان بہترین کرسی بنوا سکتے تو اس میں نماز پڑھ سکتے تھے، صحابہ کو نظر بھی آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بھی مستفید ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی۔ پتا چلا کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو نیچے بیٹھ کر نماز پڑھیں، بھلے آپ 2 زانو بیٹھیں، 4 زانو بیٹھیں، پالتی مار کر بیٹھیں، یا عورتیں جیسے قاعدے میں بیٹھتی ہیں ویسے بیٹھیں، کل ملا کر جیسا ہو سکے۔ بلکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ زمین پر اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو نا، بھلے آپ کے دونوں پیر قبلے کی طرف ہو رہے ہوں، آپ اس طرح بیٹھیں، لیکن بیٹھ کر آپ اشارے سے نماز پڑھیں۔ کرسی پہ بیٹھنے کا مسئلہ تو میرے دوستو بالکل آخری درجے کا ہے، بالکل آخری درجے کا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نیچے بیٹھ کر آپ اگر نماز پڑھ سکتے ہو نا اشارے سے رکوع سجدے کر کے، تو کرسی پہ بیٹھنے سے نماز ہوگی نہیں۔ بہت سے علماء نے اتنا سخت مسئلہ لکھا ہے میرے دوستو۔ اب سوچ لو، کچھ علماء تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پہ بھی ہو جائے گی، لیکن کراہت بہرحال ہے، لیکن کچھ علماء تو ڈائریکٹ کہتے تھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب سوچ لو میرے دوستو، جب کرسی کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے تو ہم چھوٹے موٹے بہانوں کی وجہ سے اگر کرسیوں پہ نماز پڑھنے لگے تو یہ کتنی بڑی شرم والی بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں جہاں تک ہو سکے آپ نیچے بیٹھیں۔ لیکن یہاں پر آگے رہ کر میں عرض کروں مسئلہ کہ اگر کوئی ایسی تکلیف ہے کہ نیچے زمین پہ بیٹھنے کا ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، یا یہ کہ نیچے زمین پر بیٹھنے سے بیماری ہماری بڑھ جائے گی، بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی، صرف وہم نہیں ہے بلکہ یقین ہے، یہ 1 2 ڈاکٹروں کا کہنا ہے، تجربہ ہے یہ۔ آپ نے پہلے زمین پہ بیٹھے تھے اور آپ کو شدید تکلیف ہو گئی تھی، آپ کو تجربہ ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے سے تو کرسی پہ ہی نماز ہوگی، میں تو کرسی پہ پڑھ پاؤں گا۔ آپ کھانا بھی کرسی پہ کھا رہے ہیں، زمین پہ آپ کہیں بھی نہیں بیٹھتے ہیں، آپ اوپر ہی بیٹھتے ہیں، تو اب ٹھیک ہے، اب آپ کرسی پہ نماز پڑھ لیں، یہ آخری درجہ ہے۔ لیکن آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، کھانا کھانے زمین پہ بیٹھ رہے، دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں زمین پہ بیٹھ رہے، دکان پہ آپ نیچے بیٹھ رہے، بہت ساری جگہوں پہ نیچے بیٹھ رہے، اور نماز میں آپ کرسی پہ بیٹھ رہے، تو یہ غلط بات۔ یہ تو وہ مسئلہ ہو گیا کہ کب کرسی پہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پڑھیں، کرسی پہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، مسجد میں جماعت سے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کرسی کے جو پچھلے جو پائے ہیں وہ صف میں ہمارے لگیں گے۔ علماء نے یہ طریقہ بتایا ہے، یعنی جب آپ کرسی پہ بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں سے تو آپ کے پیر آگے ہو گئے، لیکن آپ کے جو کرسی کے پیچھے کے جو پائے ہیں، یہ پیچھے کے پائے یہ صف میں ہوں گے۔ جیسے دیوار سے اگر صف لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھو پائے میرے جو پیچھے والے ہیں یہ صف میں، لوگ جیسے کھڑے ہیں تو ہمارے کرسی کے پیچھے والے پائے صف میں رہیں گے۔ اسی کا دوسرا مسئلہ، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں مان لو صف میں 50 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں اور نمازی آئے ہیں 30 35 ہے نا 32 جو بھی آئے ہیں، اب یہ کرسی پہلے سے کنارے رکھ کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور بیچ میں خالی جگہ ہوتی، غلط طریقہ ہے۔ آپ نے انتظار کیا، جتنے آنے والے تو لوگ آ گئے، اب آپ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے، آپ جہاں پر صف جتنی ہو گئی وہاں پر اپنی کرسی لے آئیں اور وہیں پر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ بعد میں آنے والے آپ کے بازو میں دوسرے کھڑے ہو جائیں گے، صف پوری کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سارے لوگ کنارے پہ پہلے سے کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں اگر یقین ہے کہ صف بھرنا ہی ہے، پیچھے لوگ آ رہے ہیں، تب آپ کنارے لگ جائیں گے تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پوری ہو جاتی ہے اور یہ کنارے پر ہی اس کی نماز ہو جاتی ہے اور بیچ میں خالی جگہ رہ جاتی ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ ہوئی 2 باتیں۔ تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کھڑے رہتے ہیں، جیسے سب لوگ کھڑے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہیں، ہے نا۔ اب جب کرسی لگی ہوئی ظاہر سی بات ہے وہ آگے کھڑیں گے اور پیچھے سے سب تو ادھر بنی ہے اور وہ تھوڑا آگے کھڑ کے کھڑے ہوں گے کیونکہ کرسی لگی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ کھڑے رہے ہیں اور رکوع اور سجدے کے لیے کرسی پہ بیٹھ جا رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے، ان سے قیام تو ساقط ہے۔ اگر وہ شروع سے ہی بیٹھے بھی رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا کھڑے رہیں تو اچھا ہے۔ اس لیے یہ دونوں مسئلے جائز ہیں، آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں اور رکوع سجدہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں،
تو کوئی مسئلہ نہیں, یا آپ پہلے سے شروع سے کرسی پہ بیٹھ جائیں اور پوری نماز بیٹھ کر اشارے سے رکوع سجدے سے کریں تو وہ بھی جائز ہے, دونوں مسئلے درست ہے. یہ ہوئی 3 باتیں. چوتھی بات, اب نماز پڑھ رہے ہیں مان لو کرسی پہ بیٹھ کر, ٹھیک ہے, اشارے سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو ہمارا قیام ہو گیا, اس طریقے سے ہم, ظاہر سی بات ہے سب لوگ قیام میں کھڑے ہیں, ہم لوگ اس طرح ہاتھ باندھ لیں گے نا. اس کے بعد رکوع کرنا ہے تو رکوع میں ہم گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھکیں گے, یہ تھوڑا سا جھک گئے ہم, یہ ہو گیا رکوع ہمارا, یہ ہو گیا سمع اللہ لمن حمیدہ. اس کے بعد جب سجدہ کریں گے نا تو سجدے میں بھی ہمارے ہاتھ یہیں پر رہیں گے. بہت سارے لوگ ایسا ہوا میں اس طریقے سے کرتے ہیں, غلط طریقہ ہے. بہت سارے لوگ اس طرح ٹیبل بنا لیتے ہیں, یعنی چیئر کے آگے, کرسی کے آگے ٹیبل, اور اس کے اوپر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں, اس پر سجدہ کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. ان دونوں طریقوں کو علماء نے غلط بتایا ہے. سامنے کچھ بھی نہیں ہو بلکہ کیا ہو, ہمارے ہاتھ اس طرح رکھے ہیں, ہے نا, تو سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں گے. دیکھو میں زیادہ جھکا ہوں, رکوع میں تھوڑا جھکیں گے جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے, اور سجدے میں زیادہ جھکیں گے. ہمیشہ دھیان رکھنا کہ رکوع کے لیے جتنا ہم جھکیں گے سجدے میں اس سے زیادہ جھکیں گے. یہ کرسی کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو ذکر کرنا بہت ضروری تھا, اس لیے کہ بڑا اس کا فیشن ہو گیا ہے. اب آپ کے لیے کرسی پہ نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں کوئی معتبر مفتیان کرام ہو نا, ان کے پاس آپ بیٹھ کر ان کو اپنی نوعیت بتائیں پہلے آپ اچھے سے کہ میری یہ نوعیت ہے, کیا میرے لیے کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ اس طریقے سے آپ ان سے پہلے اطمینان کر لیں, اس کے بعد کرسی کو آپ لیں, ورنہ آپ جیسا ہو سکے ممکن آپ بیٹھ کر نیچے ہی نماز پڑھیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہماری نمازوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.